الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب امتیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے میں ہمہ وقت تیار رہنے والوں، خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ بہت زیادہ کرم فرمانے والا اور مہربان، یہ ہر ایک شخص جانتا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ عم نوالہ کی یہ کرم نوازی ہی تو ہے کہ خالق کائنات اس بندے پر بھی مہربان ہے جو اسے نہیں مانتا۔ تو دیکھیے کہ یہ تعلق اور طریقہ کار کیا ہے۔ یہاں پر آج کے دور میں اگر کسی بڑے شخص سے ناچاکی ہو جائے، قطع تعلق ہو جائے اور اس سے تعلق باقی نہ رہے اور اس سے رنجش ہو جائے تو وہ بھی نہ جانے کتنے نقصان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اسے تکلیف دیتا ہے۔ لیکن خالق کائنات جانتا ہے کہ وہ شخص مجھے نہیں مانتا، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال اسے صبح کا سورج بھی دیتا ہے اور اس میں تمام دن کی نعمتیں بھی دیتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے بھی کھلاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر بات یہ کہ وہ اس کے لیے اپنے دروازے کو بھی کھلا رکھتا ہے کہ کبھی آ جائے۔ تو دیکھیے کہ وہ کس قدر کرم نواز ہے، بندہ نواز ہے۔ تو فرشتے بارہا دفعہ عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ جو شخص تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے اور وعدے کر رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پھر یہ دوبارہ جا کر یہ وہی کام کرے گا۔ جس طرح ایک یہ شخص تھا کہ وہ مالدار تھا، بالآخر اس نے رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کے نام پر دینا چھوڑ دیا اور اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ بالآخر وہ غریب ہو گیا۔ جب غریب ہوا اسے کوئی کام نہ آیا، نہ اس کے رشتہ دار کام آئے، نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کے عزیز و اقربا کام آئے، نہ دوست احباب کام آئے، کچھ بھی جب کام نہ آیا تو وہ پلٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر معافیاں مانگنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ مالک آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فرشتوں جو یہ مانگتا ہے اسے دے دیا جائے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک ہم اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ پلٹ کر جائے گا، پھر تیری نافرمانی کرے گا اور پھر وہی کام کرے گا جس سے تو روکتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک ہم اپنے علم سے، ہم تیرے عطا کردہ علم سے جانتے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں نے علم عطا کیا، تم جانتے ہو کہ یہ ایسا کرے گا، جو میں علم دے سکتا ہوں کیا میں علم نہیں رکھتا کہ یہ ایسا کرے گا؟ بس میں بندہ نواز ہوں، میرا اختیار، میری شان یہ ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ اب اصل بات کی طرف، جو اس بات کو کرنے کا اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اب وہ یہ جب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا اور جب انہیں جیل میں بھیجا گیا اور جب پھر پتہ چل گیا کہ حضرت زلیخا نے غلط الزام لگایا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، وزیر خوراک بنے، پھر عزیز مصر بن گئے، پھر جب انہیں یہ منصب نصیب ہوا اور سب نے حضرت زلیخا کو برا بھلا کہا، تو حضرت زلیخا چونکہ اس وقت ایمان نہ لائی تھی، فقط ایک خوبصورت حسین و جمیل مرد کی محبت میں گرفتار تھی، ایک نبی کی محبت میں نہیں، تو وہ جو بت کی پوجا کرتی تھی جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، اسے پکارتی یا سانمی، اے بت میری بات سن، یا سانمی یا سانمی کہتی رہتی۔ اسی طرح صبح سے اٹھتی اور یا سانمی کا ورد کرتی جب تک کہ سو نہ جاتی، بالآخر جب جاگ ہوتی تب بھی یا سانمی کے الفاظ کہتی رہتی۔ تو اسی طرح کہتے کہتے بالآخر ایک دفعہ نیند کرنے یہی کہتی رہیں، یوں ہی زبان نے بل کھایا اور یا سانمی کی جگہ
اللہ رب العزت کا اسم گرامی یا سامدی نکل گیا اور اسے ہوش آیا، یا سانمی کی بجائے یا سامدی کہہ رہی تھی، یا سانمی کی جگہ یا سامدی کہہ رہی تھی، تو زبان جب بل کھایا پھر جاگ ہوئی تو پھر سے یا سانمی کہا۔ جب یا سانمی کی جگہ حضرت زلیخا نے یا سامدی کہا ایک مرتبہ، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو اپنی دربار میں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جا، جو یہ میری بندی مانگتی ہے اسے دے دے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ مالک تو جانتا ہے یہ اسے پکار رہی تھی، اس نے بھول کر تجھے پکار لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں مجھے بھول کر پکارا ہے، تو پھر اس پر عطا کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس بت کو پکار رہی ہے، اس کا یقین ہے کہ وہ دیتا ہے، لیکن کتنے ہی عرصے سے وہ اسے پکار رہی ہے لیکن اس نے کچھ نہیں دیا، غلطی سے ہی صحیح اس کی زبان پر میرا نام آ گیا، اب اگر میں بھی عطا نہ کروں تو بتا فرق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اب میں بھی عطا نہ کروں تو پھر فرق کیا ہے؟ یہی فرق کرنے کے لیے کہ کوئی بھولے سے مجھے پکارے تو صحیح، جو کہہ رہا ہے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات سکھائی کہ تم بھول گئے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، بالآخر اس کا دروازہ کھلا ہے، تم لوٹاؤ اس کی طرف، رب ذوالجلال تم پر کرم کی برسات فرما دے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔